معزز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ بہترین اردو تقریر، چلیے شروعات کرتے ہیں۔ جناب صدر جلسہ، معزز مہمان خصوصی، عزت مآب اساتذہ گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ معزز سامعین، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہاں آ کر خوشی ہوئی مجھے، میری افسوس ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مجھے امید ہے تقریر کا عنوان سیرت النبی ایک مشعل راہ ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آنے کے لیے آپ میں سے ہر ایک کا شکریہ۔ ہمیں آپ میں سے ان لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے قابل ہوں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے جو ایک طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ جو اس اسکول میں نئے ہیں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بہترین عبادت گزار ہیں، خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے رہنما، نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ وہ کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ رحم دل تھے۔ وہ ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے تمام مخلوقات اور خالق اور پالنے والے نے، ہوش والے نے انسانوں اور جنوں کی رہنمائی اور خوشی اور وجود کی ہم آہنگی کے لیے مبعوث کیا تھا، اٹھایا تھا۔ اس لیے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیے تھے۔ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی اور اسلام کے مقدس صحیفے قرآن کے اعلان کنندہ تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مکہ میں 570 عیسوی میں آپ کی پیدائش سے لے کر 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات تک، جو اس وقت سعودی عرب کا حصہ ہے، میں گزاری۔ وہ اسلام کی اور اس کے بنیادی اخلاقی، اسلام کی الہامی پیغام اور اس کے بنیادی اخلاقی اصولوں دونوں کے لیے ذمہ دار تھے، اور بہت سے دوسرے معاملات، مختصر یہ کہ انسان کے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں میں عالمگیر طور پر پیروی کیے جانے والے نمونے کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام کے مذہبی طریقوں کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے خدا کے کلام کے منتخب کردہ وصول کنندہ رسول تھے، اس لیے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ان کی مثال پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حدیث اور آپ کے طرز زندگی کی تفصیل یعنی سنت سب سے اہم مسلم تصانیف اور صحیفے ہیں۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جو اعلیٰ ترین اخلاقی فضیلت کے مالک تھے، اور یہ کہ خدا نے انہیں مسلمانوں کے لیے ایک اچھا نمونہ یا مثالی نمونہ قرار دیا تھا۔ قرآن میں 4 پارہ 68 رکوع اور 33-21 قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی مافوق الفطرت خصوصیات کو مسترد کرتا ہے، لیکن انہیں مثبت انسانی خصوصیات کے لحاظ سے بیان کرتا ہے۔ اے اللہ، تیری پاکی ہے اور تیری حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی توبہ کرتا ہوں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر اس امید کے ساتھ کہ آپ اور میں سیرت النبی کے تمام اصول اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اس شعر کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔